سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 41۔ سیاہ فام حسینہ کے اس اچانک حملے کے لیے میں تیار نہیں تھا پروفیسر، اس لیے میں نے اپنے آپ کو گرنے سے روکا۔ اس نوجوان عورت کا جسم پتھریلی چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ خط استوار پر چمکنے والے سورج کی تیز و تند شعاؤں نے اسے کوئلے کی طرح سیاہ اور چمکدار بنا دیا تھا۔ میں اس کے جسم کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ بات یہ تھی پروفیسر، میں نے اس سے پہلے سیاہ فام دیکھے تھے، لیکن غلاموں اور کنیزوں کی شکل میں۔ میں نے یورپ کے بہت سے ملکوں میں سیاہ فام مردوں اور عورتوں کو دیکھا تھا اور ان سے میرا سابقہ پڑا تھا، لیکن براعظم افریقہ میں میرے قدم پہلی بار آئے تھے۔ اس دھوپ سے جھلسے ہوئے براعظم کی سیاہ تاریک بستیوں میں میرا پہلا سفر تھا، اور میں پہلی بار یہاں کے آزاد انسانوں سے ان کی زمین پر اس علاقے میں آزادی کی فضا میں چل رہا تھا۔ اسرار و عجائبات کی یہ سرزمینیں میرے قدموں کے نیچے تھیں۔ قدرت کے خزانوں کی فراوانیاں میرے قدموں تلے ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور ایک افریقی حسینہ میرے جسم سے لپٹ رہی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے انسانی گوشت مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر ایک ادائے دل ربائی کے ساتھ کہا، تم ڈمبالو ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایک قدیم افریقی زبان بول رہی تھی جو اس تاریک جنگل میں چھپے ہوئے ایک مختصر سے قبیلے کی زبان تھی۔ تم چاہو تو مجھے ڈمبالو کہہ سکتی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس پر وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی اور اس نے عجیب سی آواز حلق سے نکالی۔ یہ شاید ان لوگوں کا اظہار مسرت کا کوئی طریقہ تھا۔ تم یقیناً ڈمبالا ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم ڈمبالا ہو۔ تم ہم لوگوں کی زبان بول سکتے ہو۔ ڈمبالا، ڈمبالا۔ وہ فرس مسرت سے بے قابو ہو کر ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ کہ تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ ڈمبالا کون ہے؟ کتنی عجیب بات کر رہے ہو، اس نے حیرت سے کہا۔ تم خود ڈمبالا ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ڈمبالا کون ہے؟ ہاں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈمبالا کون ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم ڈمبالا کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہو۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اس نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ڈمبالا سمندروں کا دیوتا ہے، وہ پانی میں رہتا ہے اور پانی ہی اس کی زندگی ہے۔ ہر 100 برس کے بعد وہ نمودار ہوتا ہے، اور اس کا جسم چاند کی کرنوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کے بال چاندنی کے لچھے جیسے ہیں۔ لوگوں نے اس کی یہی پہچان ہم سب کو بتائی ہے۔ وہ سبک ہے اور اس کا بدن حسن و جمال کا پیکر ہے۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے ڈمبالا سمندر سے نمودار ہوا تھا، اور عظیم نراس نے اس کی لمبے مدت تک اس بستی میں قیام کیا تھا۔ اس نے اپنی اس بستی کے ہر نوجوان اور جوان عورت کو بہرور کیا تھا، اور عظیم نراس کی اس بات کو 100 سال گزر چکے ہیں، اور اب ڈمبالا کو نمودار ہونا چاہیے۔ ہمارا قبیلہ ڈمبالا کے انتظار میں تھا۔ عظیم نراس نے یہ بھی بشارت دی تھی کہ اس سے ملنے والی پہلی عورت میں ہی ہوں گی، میں ہی سب سے پہلے اسے دیکھوں گی۔ عظیم نراس کی ساری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ عظیم نراس یہ بھی کہتی ہے کہ اس بار بھی ڈمبالا ایک مدت تک بستی میں قیام کرے گا، وہ نارو کو کشتی میں شکست دے گا۔ اب تم آ گئے ہو ڈمبالا، عظیم نراس کی باتوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہ عظیم نراس کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم عظیم نراس کے بارے میں ضرور جانتی ہوگی، اگر نہیں جانتے تو میں بتاتی ہوں۔ وہ ہماری بستی کی سب سے بڑی جادوگرنی ہے۔ وہ بہت زبردست ہے، اس کی دوستی مردوں کی روحوں سے ہے، اور وہ ان روحوں سے بھی بات کر سکتی ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں۔ عظیم نراس سب جانتی ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ جب یہ روحیں ہمیں ستاتی ہیں
اور ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی اور مشکل کا شکار ہو جاتا ہے تو عظیم نراز ہی ہماری مدد کو آتی ہے اور روحوں کو بھگانے کے سارے جنتر جانتی ہے اور نیک روحوں کی مدد حاصل کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عظیم نراز کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ ہے۔ خود نراز بھی 2 مرتبہ ڈمبالا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے اور اب تیسری مرتبہ دیکھے گی۔ اور یہ نارو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ نارو ہماری بستی کی سردار اور یہاں کی سب سے بڑی پہلوان ہے، جس کا جسم پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس میں بھینسوں اور ہاتھیوں کی سی طاقت ہے، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ وہ جنگلی سور جیسے خطرناک جانور سے بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ کئی بار اس نے اکیلے ہی ریچھوں سے لڑائیاں لڑی ہیں۔ سارا قبیلہ اس کی طاقت کا لوہا مانتا ہے۔ آج تک کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکا۔ اسے تیر کمان چلانا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ سب سے زیادہ شکار مار کر لاتی ہے۔ تم لوگ کس طرح شکار کرتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکار کا شکار کیا جاتا ہے تیر کمان سے، لکڑیوں اور ہڈیوں کے اوزاروں سے، پھندے لگا کر۔ اور کس طرح؟ میں سمجھ گیا پروفیسر کہ اس قبیلے کا تعلق پتھر کے زمانے سے ہے اور ابھی تک یہ لوہے اور دیگر دھاتوں کے استعمال سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے پہلی بار اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی اور جو منظر میں نے دیکھا اس پر میں سخت حیران ہو گیا تھا۔ ہمارے چاروں طرف سیاہ فام اور مسلح لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ وہ تعداد میں کم از کم 50-60 ہوں گے۔ ان سب کے ہاتھوں میں تیر کمان تھی، لیکن انہوں نے تیر کمانوں میں جوڑے ہوئے نہیں تھے، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے عزائم جارحانہ نہیں ہیں۔ ان میں کچھ بچے بھی تھے، کم سن لڑکیاں بھی تھیں، جوان عورتیں بھی اور ادھیڑ عمر بھی۔ البتہ بوڑھی عورت ان میں کوئی نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری عجیب بات میں نے یہ محسوس کی کہ اس سارے مجمع میں مجھے کوئی مرد نظر نہیں آیا۔ ہر طرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ البتہ 10-12 سال کے چند ایک لڑکے ضرور نظر آ رہے تھے۔ عورتیں بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں اور ان کے کوئلے جیسے سیاہ چہروں پر ان کے کھلے ہوئے سفید سفید دانت ایک عجیب و غریب منظر پیش کر رہے تھے۔ لیکن لڑکوں کے چہروں پر میں نے خوشی اور مسرت کی رمق تک نہیں دیکھی۔ وہ افسردہ اور گھبرائے گھبرائے نظر آ رہے تھے۔ ڈمبالا! اچانک اس سیاہ فام حسینہ نے، جو میرے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی، تمام عورتوں کو دیکھ کر ایک نعرہ مستانہ بلند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان ساری عورتوں نے جو تیر کمان سے لیس کھڑی تھیں ایک آواز ہو کر نعرہ بلند کر دیا، ڈمبالا! یہ وحشتناک نعرہ اس قدر اونچی آواز میں بلند کیا گیا تھا کہ آس پاس کے سینکڑوں درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں پرندے گھبرا کر اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل آئی اور پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے تھے۔ کئی خرگوش ادھر ادھر کی جھاڑیوں سے نکل کر بھاگے اور بعض دوسرے عجیب الخلقت جانور تیزی سے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ان تمام سیاہ فام عورتوں نے میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سب کی سب میرے بالکل قریب آ گئی تھیں۔ ہر عورت مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس جد و جہد میں ان میں جیسے باقاعدہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس دھینگا مشتی میں بہت سی عورتیں میرے بالکل پاس آ گئیں اور انہوں نے اپنے ٹھوس اور پتھریلے ہاتھوں سے میرے جسم کو چھو چھو کر دیکھنا شروع کر دیا، گویا میرے وجود کے مادی ہونے کا یقین حاصل کر سکیں۔ وہ میرے جسم کو اپنی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے دبا دبا کر دیکھ رہی تھیں، اس پر ہاتھ پھیر رہی تھیں اور کسی کسی وقت کوئی عورت چٹکی بھی لے لیتی تھی۔ میں اس عجیب و غریب صورتحال سے دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ایسا کر رہا تھا گویا میں اس سے سخت پریشان ہوں۔ تم سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے، جو شکل و صورت سے خاصی بردبار اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی، ساری عورتوں کو حکم دیا تھا اور اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ تمام عورتیں مجھ سے الگ ہٹ گئیں، وہ بھی جو مجھے چھو چکی تھیں اور وہ بھی جو مجھے چھونے کی تمنا میں آگے بڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ میں عظیم نراز کی نائب ہونے کی حیثیت سے تمہیں مبارکباد دیتی ہوں شمبال، ادھیڑ عمر کی عورت نے اس حسینہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے ملی ہوئی تھی۔ عظیم نراز کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ ڈمبالا کی نظر سب سے پہلے تم پر پڑی اور تم بستی کی وہ پہلی عورت ہو جسے ڈمبالا کا قرب حاصل ہوا ہے۔ نراز بے شک عظیم ہے، شمبالا نے جواب دیا۔ نراز بے شک عظیم ہے، اس نے اپنے الفاظ دہرائے۔ نراز عظیم ہے، عورتوں کے مجمع میں سے آواز بلند ہوئی۔
اور نراز کی نائب دیہل بھی عظیم ہے، ایک آواز بلند ہوئی۔ دیہل بھی عظیم ہے، دیہل بھی عظیم ہے۔ مجمع سے آوازیں بلند ہوئیں، گویا اس سیاہ فام حسینہ کا نام شمبال اور نراز کی نائب اس ادھیڑ عمر کی عورت کا نام دیہل تھا۔ بڑے عجیب و غریب نام تھے پروفیسر، لیکن ظاہر ہے پروفیسر میرے لیے اس میں بھلا کیا نئی بات تھی؟ میرے کان تو ہر طرح کی عجیب و غریب اور نامانوس آوازوں اور ناموں کے عادی تھی۔ ساری دنیا میرا گھر تھی اور ساری زمین میرے قدموں کے نیچے تھی۔ چلو ڈمبالا کو لے کر بستی چلتے ہیں، دیہل نے کہا۔ نراز کو اس کی آمد کی خبر مل چکی ہے اور وہ اس کی آمد کی منتظر ہے۔ اسے اپنی پیشن گوئی پوری ہوتی دیکھ کر بے انتہا خوشی ہے۔ چلو، اور میں سیاہ فام عورتوں کے جلوس کے درمیان بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ ان عورتوں کی بے ہودگی، بد تہذیبی اور ناشائستگی کی کوئی دخل نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ ان عورتوں کی تہذیب میں بے ہودگی، بد تہذیبی اور ناشائستگی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد بستی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ بستی کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے اور گول جھونپڑوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ان جھونپڑوں کی چھتیں بہت نیچی تھیں اور یہ سارے جھونپڑے لکڑیوں اور گھاس پھوس کے بنے ہوئے تھے۔ کل جھونپڑوں کی تعداد کسی طرح سے بھی 100 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بستی چند سو نفوس سے زیادہ پر مشتمل نہیں تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ عورتوں کے اس جلوس میں کوئی ایک مرد بھی شامل نہیں تھا، سوائے ان چند لڑکوں کی جن کی عمریں 10-12 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ بستی کے قریب پہنچنے پر کئی جھونپڑوں سے بعض مزید عمر رسیدہ عورتیں نکل کر سامنے آئیں۔ ان میں بوڑھی کوئی نہیں تھی، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ زیادہ تر عورتیں تو اسی جگہ پہنچ گئی تھیں جہاں مجھے شمبال نے دریافت کیا تھا، اور وہیں سے جلوس کی شکل میں وہ میرے ساتھ آئی تھیں۔ مجھے اس بات پر ایک بار پھر سخت حیرت ہوئی تھی کہ ان جھونپڑوں میں سے کوئی مرد برآمد نہیں ہوا۔ آنے والی سب کی سب عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ کیا اس بستی میں مرد بالکل ناپید ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ جلوس ایک بڑے سے جھونپڑے کے آگے رک گیا۔ یہ جھونپڑا دوسرے جھونپڑوں سے اس لحاظ سے ممتاز تھا کہ ایک تو اس کی اونچائی زیادہ تھی، دوسرے اس کا پھیلاؤ بھی دوسرے جھونپڑوں سے زیادہ تھا۔ جلوس کے جھونپڑے کے دروازے پر رک جانے کے بعد دہل جھونپڑے کے اندر داخل ہو گئی۔ باقی ساری عورتیں میرے ساتھ باہر ہی کھڑی تھیں۔ نراز عظیم ہے، کسی عورت نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساری عورتوں نے نعرہ لگایا، نراز عظیم ہے۔ نعرے کی آواز دور دور تک گونجی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیہل نے دوبارہ دروازہ کھولا اور جھونپڑے کے اندر سے برآمد ہوئی، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب شے تھی۔ یہ ایک نہایت بوڑھی سیاہ فام عورت تھی جس کے سر اور بھووں کے بال سارے ہی سفید تھے، ہاتھ پیروں میں راشا اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن ایک بات بہت نمایاں تھی، اور وہ یہ کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ شمعدان کی بنی ہوئی ہو اور وہ خوب چمک رہی ہوں۔ اب تک میں جتنی عورتوں کو دیکھ چکا تھا ان میں یہ واحد بوڑھی عورت نظر آئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ضعیف عورت مجھے اب تک کہیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی بوڑھا نظر آیا تھا۔ عجیب و غریب بستی تھی پروفیسر۔ بوڑھی عورت کو آتا دیکھ کر تمام عورتوں نے بیک آواز میں ایک بار پھر نعرہ بلند کیا، نراز عظیم ہے، نراز عظیم ہے۔ اور اس کے بعد چاروں طرف مکمل سناٹا چھا گیا۔ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور بڑے پروقار انداز میں عورتوں کے مجمع میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس بےہودہ منظر سے اس قدر کراہت محسوس ہوئی تھی کہ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھنا میرے لیے ذہنی عذاب سے کم نہیں تھا۔ شنتولا قبیلے کی عورتوں۔ اچانک بوڑھی نراز کی آواز بلند ہوئی اور میں حیران رہ گیا۔ اس کی آواز اور اس کے جسم میں کوئی تناسب نہیں تھا۔ اس کا جسم تو بالکل جیسے مردہ تھا اور اس میں بالکل جان نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کی آواز بڑی کراری تھی۔ یہ کسی طرح بھی ایک بوڑھی اور عمر رسیدہ عورت کی لرزتی یا کپکپاتی آواز نہیں تھی، بلکہ کسی صحت مند اور توانا عورت کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ میری پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ڈمبالا کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جیسا کہ تم لوگ جانتی ہو، ڈمبالا ہر 100 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے اور ایک لمبے عرصے بستی میں قیام کرتا ہے۔
اس کا ظہور اور بستی میں اس کا قیام دونوں ہی اس بستی والوں کے لیے نیک فال اور اچھا شگون ہوتے ہیں۔ ڈمبالا اپنے ساتھ ہمارے لیے نعمتوں، راحتوں اور خوشیوں کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اس کے ظہور کے ساتھ ہی ساری بدروہیں خود بخود بھاگ جاتی ہیں اور بستی پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ جب تک ڈمبالا ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت تک بستی اور بستی والوں پر کوئی مصیبت، کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ ڈمبالا سمندر کا دیوتا ہے اور باقی سارے دیوتا اس کے دوست ہیں۔ ڈمبالا کے یہاں موجود ہونے کے باعث سارے دیوتا ہم پر مہربانی کریں گے۔ جب تک ڈمبالا یہاں ہے اس وقت تک کوئی بیرونی دشمن، کوئی دوسرا قبیلہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا۔ آج کی رات جشن کی رات ہوگی۔ تم سب پورے اہتمام کے ساتھ ڈمبالا کا خیر مقدم کرو اور اس موقع پر ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کرو، اور خبردار تم میں سے کوئی ڈمبالا کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈمبالا کو ناراض کرنے کا مطلب تباہی کو دعوت دینا ہوگا۔ اب تم سب لوگ جاؤ اور ڈمبالا کو نارو کے پاس لے جاؤ۔ ڈمبالا کا قیام نارو کے جھونپڑے کے ہی ایک کمرے میں ہوگا کیونکہ وہ اس قبیلے کی سردار ہے۔ لیکن ڈمبالا کے لیے احکامات کی پابندی کرنا ضروری نہیں، بلکہ خود نارو کو ڈمبالا کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر ڈمبالا نارو کے جھونپڑے میں نہ رہنا چاہے تو اس کے لیے فی الفور دوسرے جھونپڑے کا بندوبست کر دیا جائے، یا جب وہ اپنے لیے الگ جھونپڑا چاہے اسے فوراً مہیا کر دیا جائے۔ سمندروں کے عظیم دیوتا ڈمبالا، میں تورش کی سرزمین پر تمہارا خیر مقدم کرتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے لیے نیکی اور سلامتی کے پیغام بن کر آئے ہو۔ ہم تمہاری راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، یہاں کی ساری عورتیں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ بوڑھی عورت نے جب اپنی طویل بات کو ختم کی، جو کم از کم میرے لیے پورز معلومات تھیں، تو جلوس میں شامل تمام عورتوں نے ایک بار پھر نراس عظیم ہے کا نعرہ بلند کیا، اور پھر دہل کی رہنمائی میں جلوس ایک دوسری سمت روانہ ہو گیا۔ دور سے ہی ایک بڑا سا جھونپڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ جھونپڑا دوسرے جھونپڑیوں سے اس لحاظ سے ممتاز تھا کہ ایک تو اس کی بلندی کافی تھی، اور دوسرے اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کئی چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں پر مشتمل ہے، جو ایک بڑا سا جھونپڑا ہے۔ جب ہمارا جلوس اس جھونپڑے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو سیاہ فام عورتیں تیر کمان لیے ہوئے جھونپڑے کے دروازے پر پہرا دے رہی تھیں۔ عجیب بات تھی، یہاں پہرے دار بھی عورتیں ہی تھیں اور کوئی مرد دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جلوس جھونپڑے کے دروازے پر رک گیا اور دہل اور شمبال دونوں مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی سجا سجایا اور خوبصورت جھونپڑا تھا۔ اس کی دیواریں اندر سے مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور ان پر مختلف جانوروں کی کھالیں لٹک رہی تھیں۔ ہم لوگ ایک چھوٹی سی دیوڑی سے گزرے، اس کے آگے ایک اور کمرہ تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر جو چیز کھڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ قدرت کا اس قدر عجیب و غریب شاہکار میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک عورت تھی، سیاہ فام اور بالکل برہنہ۔ اس کا قد کم از کم 6 فٹ اور جسم کم از کم 2 توانا مردوں کے برابر تھا۔ وہ گوشت و پوست کا ایک پہاڑ نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا گویا میں کسی دیوی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے اپنی طویل اور صدیوں پر محیط زندگی میں اس قدر بھاری بھرکم اور لہیم شہیم عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن ایک بات بہت اہم تھی، اور وہ یہ کہ انتہائی فربا ہونے کے باوجود اس کا جسم بے حد متناسب تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کرختگی یا درشتگی کے بجائے ایک طرح کی ملاحت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے کی ملاحت میری آمد کی مرہین منت ہو۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ اور چمکدار تھیں، اور لمبی لمبی سیاہ زلفیں کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا سارا جسم قوت، توانائی اور صحت کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں کوڑیوں اور ہڈیوں کے بنے ہوئے کئی ہار پہن رکھے تھے۔ کمر کے گرد کسی درخت کی چھال سے بنی ہوئی ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی، جس میں کئی بل دیے گئے تھے، اور ان میں مختلف پرندوں کے بڑے بڑے اور خوش رنگ پر اڑے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ فام چہرے پر کوئی چکنا روغن مل رکھا تھا، جس کے باعث اس کا سیاہ چہرہ آبنوس کی پالش کی ہوئی لکڑی کی طرح چمک رہا تھا۔ دہل اور شمبال میرے دائیں بائیں تھیں اور میں ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ میری صورت دیکھتے ہی اس عورت نے، جس کے لیے عورت کا لفظ استعمال کرنا بھی عجیب سا معلوم ہوتا ہے پروفیسر، رکوع کے بل جھک کر مجھے تعظیم کی۔ اس کے پہاڑ جیسے جسم کے مقابلے میں
میرا ہلکا پھلکا اور سبک بدن بالکل بے سایہ اور چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ میں تورش کی بستی میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں عظیم دیوتا ڈمبالا، نارو نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، اور مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ اس فیل پیکر عورت کی آواز کتنی سریلی اور میٹھی تھی۔ ہم لوگوں کو برسوں سے تمہارا انتظار تھا، کیونکہ عظیم نراس نے پہلے ہی ہم لوگوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ ڈمبالا کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس بستی کی سردار ہوں اور میرا نام نارو ہے۔ میں اس بستی میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور جسمانی قوت میں بستی کا کوئی بھی فرد میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دیوتاؤں کا کرم ہے کہ انہوں نے میرے جسم میں قوت و توانائی کے سرچشمے بلند کر دیے ہیں۔ اب تم اس بستی میں جب تک تمہارا جی چاہے رہو، تمہاری آمد ہمارے لیے نیک بختی کا باعث ہے۔ لیکن اس بستی میں کیا میرے علاوہ اور کوئی مرد نہیں ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا پروفیسر، اور میں نے نارو سے براہ راست یہ سوال پوچھ لیا۔ میں نے اتنی دیر میں اس بستی میں کسی بھی مرد کی شکل نہیں دیکھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ دہل اور شمبال تو پہلے ہی خاموش تھیں، اب نارو بھی اچانک خاموش ہو گئی، اور قدرے توقف کے بعد وہ بولی، عظیم ڈمبالا کو اس کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ ہماری بستی مردوں کے وجود سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمیں زیادہ مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے اس عجیب و غریب جواب پر چکرا گیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے طور طریقے مجھے بڑے عجیب اور پراسرار قسم کے معلوم ہو رہے تھے۔ عظیم ڈمبالا اب میرے گھر میں قیام کرے گا، نارو نے دہل اور شمبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک کمرے میں اس کی رہائش کا بندوبست کر لیا ہے، تم دونوں جا کر بستی میں آج رات کے جشن کا اعلان کر دو۔ ڈمبالا کی آمد کی خوشی میں آج رات پورے زور و شور کے ساتھ جشن ہوگا۔ دہل اور شمبال نے گردن جھکا کر نارو کو تعظیم دی اور کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آؤ میرے ساتھ عظیم ڈمبالا، نارو نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت میں نے غیر معمولی سختی محسوس کی۔ آؤ میں تمہیں تمہاری آرام گاہ دکھاؤں، تم کو اب سکون و اطمینان کی ضرورت ہے۔ نارو میرے ہاتھ پکڑے پکڑے مجھے جھونپڑی کے اندر ہی اندر ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ نارو کا جھونپڑا اندر سے کافی وسیع تھا اور یہ کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں فرش پر نرم نرم گھاس پھوس کا دبیز بستر سا بنایا گیا تھا اور کمرہ اندر سے بہت صاف ستھرا تھا۔ یہ عظیم ڈمبالا کی آرام گاہ ہے، نارو نے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسا کہ عظیم نراز بتا چکی ہے، ڈمبالا کسی کی مرضی کا پابند نہیں۔ وہ اگر چاہے تو یہاں رہے، اور اگر وہ حکم دے تو اس کے لیے ایک الگ جھونپڑا بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ نارو مجھے خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اس کی سادہ لوحی پر مسکرا رہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور میری قوتیں کتنی ہیں۔ وہ تو بس مجھے دیوتا سمجھ رہی تھی جس کا نام ڈمبالا تھا۔ تو پروفیسر، اس طرح میں ڈمبالا بن گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ڈمبالا کیا بلا ہے اور کیا واقعی اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جہالت، ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کے ہزارہ مظاہرے دیکھے تھے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ان عورتوں نے مجھے زبردستی اپنا دیوتا بنا لیا تھا، تو بھلا میں کیا کرتا؟ برسوں سمندر کے پانی میں بہتے رہنے کے بعد اب میں خشکی پر آیا تھا، تو ایک انوکھی زندگی میری منتظر تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ڈمبالا سمجھا، اور میں نے بھی ان کے اس خیال کی تردید کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ مجھے خاص عورتوں کا ہی جزیرہ معلوم ہوتا تھا، اور میں نے سوچا کہ برسوں کے بعد کچھ دن یہاں عیش و آرام سے گزر جائیں گے۔ نارو کے جھونپڑے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا، سوائے ایک خادمہ کے جس کو ایک الگ کمرہ ملا ہوا تھا۔ میں نے نارو کے پورے جھونپڑے کو اندر سے اچھی طرح دیکھا اور اس میں موجود سارے سامان کا بخوبی جائزہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ اس پورے جھونپڑے میں کہیں کوئی چولہا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا برتن نظر آیا جسے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ جھونپڑے میں ہڈیوں، کوڑیوں اور سیپیوں کی ڈھیر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ سیپیوں، ہڈیوں اور گھونگھوں سے بنے ہوئے زیورات بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ جانوروں کی کھالوں کی بہت زیادہ افراد تھی۔ ایک طرف لکڑی کے بعض صاف ستھرے مٹھوں کو گھاس سے بنی ہوئی موٹی موٹی رسیوں سے باندھ کر ایک تخت کے قسم کی چیز بنائی گئی تھی، جو غالباً اس قبیلے کا شاہی تخت تھا، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ
یہ لوگ شاید آگ کے استعمال سے واقف نہیں ہیں، لیکن شام ہی کو میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی زور زور سے ڈھول پیٹے جانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب گویا جشن کا وقت آن پہنچا تھا۔ میری موجودگی میں ہی نارو نے 2 سیاہ فام مضبوط بدن والی عورتوں کو بلایا اور انہوں نے ایک مردہ انسان کی کھوپڑی میں رکھا ہوا کوئی تیل نارو کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نارو کے لمبے اور گھنے بالوں میں بھی کوئی روغن ڈالا اور دیر تک اس کے سر کی مالش کرتی رہیں۔ نارو آنکھیں بند کیے ہوئے اس عمل سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ڈھولوں کی آواز برابر تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس میں عجیب سا آہنگ پیدا ہو گیا تھا۔ نارو کے سر کی مالش کرنے کے بعد ان دونوں عورتوں نے اسے ہڈیوں، کوڑیوں، سیپیوں اور نہ جانے کن کن چیزوں کے بہت سے زیورات پہنا دیے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ نارو کو تیار کرنے کے بعد وہ دونوں عورتیں نارو کے اشارے پر میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ ان عورتوں نے میرے سر کے لمبے لمبے بالوں میں بھی ایک عجیب روغن کی مالش شروع کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سر کے بال بھی جیسا کہ ان عورتوں نے بتایا سونے کے لچھوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ اس اہتمام کے بعد ہم چاروں یعنی میں اور نارو اور وہ عورتیں جنہوں نے مالش کی تھی جھونپڑے سے باہر نکلے۔ جھونپڑے کے دروازے پر وہی پہلے والی دونوں عورتیں ہاتھوں میں تیر کمان لیے کھڑی ہوئی تھیں اور پہرا دے رہی تھیں۔ انہوں نے جھک کر مجھے اور نارو کو تعظیم دی اور اپنے اپنے تیر کمان کندھوں پر لٹکا کر ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے آس پاس کے جھونپڑوں سے نکل نکل کر عورتیں ہمارے جلوس میں شامل ہوتی جاتی تھیں۔ میں ایک بار پھر ان عورتوں کو خوب غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں کوئی مرد شامل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بوڑھی عورت تھی، بس جوان اور ادھیڑ عمر کی عورتیں تھیں اور 10-11 سال کے کچھ لڑکے تھے اور کوئی بالغ مرد نظر نہیں آیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں نارو نے گول مول سا انداز اختیار کیا تھا۔ شاید وہ ابھی مجھے اصل بات بتانے سے گریز کر رہی تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ میں جلدی اصلی حالات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور لڑکوں میں سے کوئی بھی میدان کی طرف نہیں آیا تھا۔ ان سب لوگوں کا رخ بستی کے وسط میں ایک کھلے میدان کی طرف تھا۔ یہ میدان جھونپڑوں سے کافی دور تھا۔ اس میدان کو ہر قسم کے درختوں اور گھاس پھوس سے صاف کر کے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے آس پاس دور تک پھیلے ہوئے جھونپڑوں کے پیچھے بے حد گھنا اور تاریک جنگل تھا۔ اب شام ہو رہی تھی، سورج تقریباً ڈوب گیا تھا اور اس کی شعاؤں کی ہلکی ہلکی نارنجی روشنی اب بھی اونچے اونچے درختوں کے درمیان سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ہم لوگ جب اس میدان میں پہنچے تھے پروفیسر، اور میں نے میدان کی زمین دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ بہت صاف ستھری زمین ہے اور مٹی، کوڑے اور گھاس پھوس سے بالکل پاک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر خوب اچھی طرح کا پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد ساری دھول مٹی کو جما دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر عورتیں گلے میں بڑے بڑے ڈھول ڈالے، ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے لکڑیاں پکڑے ڈھولوں کو بری طرح پیٹ رہی تھیں۔ نارو کو دیکھتے ہی جیسے ان کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور وہ خوب زور زور سے ڈھول پیٹنے لگیں۔ وہ ڈھول پیٹنے کے ساتھ ساتھ بری طرح اچھل کود بھی کر رہی تھیں۔ اب بستی کی تقریباً ساری ہی عورتیں میدان میں جمع ہو چکی تھیں، اور پھر اچانک ہی ہنگامہ شروع ہو گیا۔ نارو نے میدان کے وسط میں پہنچتے ہی اچھلنا کودنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ساری عورتیں اچھلنا کودنا شروع کر دی تھیں۔ وہ بری طرح اچھل کود کر رہی تھیں، اپنے حلق سے عجیب و غریب وحشیانہ آوازیں نکال رہی تھیں، اور ان کی آواز دم بدم تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر میری آنکھوں نے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا، لیکن اس سے پہلے میں نے جو بھی دیکھا تھا اس کے مقابلے میں شاید یہ معمولی تھا۔ میں نے دیکھا کہ 10-12 عورتیں مردوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لیے چلی آ رہی ہیں۔ میں نے تعداد گنی، وہ 10 کے قریب تھے، اور سب کے سب طاقتور اور توانا اور لحیم و جسیم تھے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی مقابلہ نارو کے جسم سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نارو کے مقابلے میں وہ سب کے سب ہیچ نظر آتی تھی۔ ان مردوں کو دیکھ کر جیسے عورتوں کے مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بری طرح چیخنے چنگھاڑنے لگی تھیں، گویا ان پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ ایک طرف ایک بہت بڑا مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ یوں سمجھو پروفیسر کہ یہ بھینسوں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی قسم کا برتن تھا، اور اس کے پاس ہی بہت سے مٹی کے پیالے بھی پڑے ہوئے تھے۔ مردوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ساری عورتیں، جن میں خود نارو بھی شامل تھی، اس برتن کی طرف بڑھیں
نارو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ مجھ سے بھی برتن کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے نارو برتن کے قریب پہنچی اور اس نے ایک پیالہ اٹھا کر برتن میں ڈالا۔ اس برتن میں کوئی عجیب و غریب نارنجی رنگ کا پانی بھرا ہوا تھا۔ نارو نے پیالہ بھر کر میری طرف بڑھا دیا اور اس نے کہا، عظیم ڈمبالا اسے پہلے پیے گا۔ میں نے اس کے کہنے پر وہ مشروب کا پیالہ حلق میں انڈیل لیا۔ اس کا مزہ عجیب کڑوا تھا۔ میں نے سارا پیالہ خالی کر دیا اور تب نارو نے بھی وہی پیالہ ہاتھ میں لے کر دوبارہ برتن میں ڈالا اور اسے بھر کر خود بھی پی گئی۔ اس کے بعد اس نے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور خود وہاں سے ہٹ گئی۔ نارو کے ہٹتے ہی باقی عورتوں نے برتن کے گرد مجمع لگا لیا۔ دیہل نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر پہلے پیالے بھر بھر کر مردوں کو دینے شروع کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ دیہل نے ہر مرد کو 4 پیالے مشروب کے پلائے تھے۔ 10 مردوں نے وہ مشروب پی لیا تھا اور پھر عورتوں کی باری آئی۔ انہوں نے پیالے بھر بھر کر مشروب پینا شروع کر دیا۔ بعض عورتوں نے تو 1 سے زیادہ پیالے پی ڈالے، یہاں تک کہ برتن میں تلچھٹ بھی باقی نہ رہی تھی۔ میں نے نارو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوب کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ سیاہ چہرے پر خون کی ہلکی ہلکی سرخی دوڑ رہی تھی۔ یہی حال ساری عورتوں اور 10 مردوں کا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور چہروں سے خون چھلکنے لگا تھا۔ ڈھول بجانے والی عورتیں بھی مشروب پینے میں شامل ہو گئی تھیں، اس لیے ڈھول کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی۔ سب کے سب مشروب کے پیچھے دیوانے ہو رہے تھے اور پھر اچانک ڈھول دوبارہ بجنا شروع ہو گئے۔ اس بار ان کی دھن مختلف تھی، نہایت ہی وحشیانہ، اور اس کے ساتھ ہی مرد بھی رقص کر رہے تھے، اگرچہ ان کی تعداد صرف 10 تھی، جبکہ رقص میں شامل عورتوں کی تعداد کم از کم 50-60 کے قریب ہوگی۔ دن کے وقت میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید یہ لوگ آگ کے استعمال سے ناواقف ہیں، لیکن جشن کے آغاز کے وقت مجھے اپنے خیالات تبدیل کرنے پڑے تھے۔ یہ لوگ آگ کے استعمال سے واقف تو تھے، جس کا ثبوت یہ تھا کہ جشن کے دوران جگہ جگہ پر چربی سے جلنے والی مشعلیں روشن ہو گئی تھیں، اور تاریک میدان میں اتنی زیادہ مشعلیں موجود تھیں جن سے کافی روشنی ہو گئی تھی، اور آس پاس کے جنگل سے وحشی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن روشنی کی وجہ سے کوئی جانور ادھر کا رخ نہیں کر رہا تھا۔ اب شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور تب ایک اور نیا منظر شروع ہوا، ایک دل دہلا دینے والا اور انتہائی خوفناک اور دہشت ناک منظر۔ دور سے بستی کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، میں آ رہی ہوں لوگوں، میں آ رہی ہوں۔ اس آواز میں نہ جانے کیا نشہ تھا کہ نارو سمیت تمام عورتیں اور مرد جو زمین پر پڑے ہوئے تھے فوراً اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مجھے یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی اور فوراً ہی مجھے یاد آ گیا تھا، یہ آواز عظیم جادوگرنی نراز کی تھی۔ دور اندھیرے میں ایک ہیولا ہم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ ساری عورتیں اور مرد جلدی جلدی سنبھلنے لگے۔ ذرا دیر میں زمین پر لاٹھی ٹیکنے کی آواز سنائی دینے لگی اور ہیولا قریب تر قریب آتا گیا۔ اب سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو جانے والوں میں خود نارو بھی شامل تھی۔ اس کا قد آس پاس میں کھڑی عورتوں میں سب سے بلند و بالا نظر آ رہا تھا، اور مشعلوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کسی دیوانی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ نراس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مجمع کے قریب پہنچ گئی۔ تم سب عورتوں کا کام ہو گیا یا کوئی باقی ہے؟ اس نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمام عورتیں خاموش رہیں۔ مجمع میں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ نارو، نراس نے زور سے آواز لگائی۔ نارو حاضر ہے عظیم نراس۔ نارو نے آگے بڑھ کر نراس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، حکم دو۔ یہ لے۔ نراس نے ایک تیز دھار والا بڑا سا ہتھیار نکالا جو اس نے نہ جانے کہاں چھپا رکھا تھا۔ میں نارو کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا یہ کسی بہت بڑے جانور کی ہڈی کا بنا ہوا ہتھیار تھا، جس کا ایک سرا کسی تیر کی طرح نوکیلا تھا اور اس کے ایک جانب تلوار کی طرح دھار بنائی گئی تھی۔ غالباً اس ہڈی کو کافی محنت سے گھسنے کے بعد یہ دھار تیار کی گئی تھی۔ نارو نے بڑے ادب کے ساتھ نراس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار لے لیا۔ نام بتاؤ عظیم نراس۔ نارو نے ہتھیار کے دھار پر آہستہ سے اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نام تو بتانا ہی پڑے گا۔ نراس نے دوبارہ اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ تعداد تو ہر صورت میں ایک ہی رہے گی، ایک بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، ورنہ شکان دیوتا ناراض ہو جائے گا، سمندر میں سیلاب آ جائے گا
طوفانی موجیں زمین کے اس چھوٹے سے خطے کو نگل لیں گی۔ یہاں موجود سارے جاندار سمندر کی تیز و تند لہروں میں بہہ کر فنا ہو جائیں گی۔ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم شکان دیوتا کو کسی حالت میں بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ اس کے حکم کی پابندی کی جائے۔ اسے بھیٹ کی ضرورت ہے۔ تمہاری ضرورت سے جو کچھ فاضل ہے وہ شکان دیوتا کا ہے اور وہ اسی کی امانت ہے۔ اسے واپس لوٹا دو۔ ہر حکم کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں عظیم نراز۔ نارو نے ٹھوس سنجیدہ آواز میں جواب دیا۔ تم نام بتاؤ مقدس خاتون۔ نام؟ نراز نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ تو سن، اس دفعے کا نام ہے آپیل۔ آپیل؟ نارو نے یہ نام دہرایا اور اس کے ساتھ ہی ساری عورتوں اور سارے مردوں کی گردنیں ایک ہی سمت میں گھوم کر ایک شخص پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ ایک دراز قامت سیاہ فام وحشی تھا اور اس کا جسم کافی صحت مند تھا۔ وہ ان 10 مردوں میں سے ایک تھا جن کو عورتوں کے جلوہ میں یہاں لایا گیا تھا۔ آپیل! نارو نے زور سے آواز دی اور اس کی آواز کے ساتھ ہی آپیل اپنی جگہ سے چند قدم آگے بڑھ کر نارو کے قریب آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور میں اس دلچسپ نظارے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تجھے مبارک ہو آپیل! بوڑھی نراز کی کھنکتی آواز بلند ہوئی۔ اس دفعہ شکان دیوتا نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ یہ تیرے لیے بڑے اعزاز اور خوش بختی کی بات ہے۔ اب تو تیار ہو جا۔ میں تیار ہوں مقدس نراز، آپیل نے نیم مردہ آواز میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کیف و مستی میں دیوانہ ہو رہا تھا، اب ایک بچے کی طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑتی جا رہی تھیں۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آپیل نارو کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ نارو کا قد آپیل سے کافی بڑا تھا اور وہ آپیل سے بڑی بھاری بھرکم نظر آ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے آپیل؟ نارو نے آپیل سے پوچھا۔ صرف ایک بات، اگر عظیم نراز اس کی اجازت دے۔ نراز نے کہا، تجھے اجازت ہے۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جنہیں ڈمبالا کی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے، آپیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف ایک بار ڈمبالا کو قریب سے خوب غور سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے سامنے تعظیماً جھک جانا چاہتا ہوں۔ تو اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے آپیل، بوڑھی نراز نے بلند آواز میں کہا۔ اب آپیل آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظر میں اس کے لیے حیرت تھی۔ وہ ذرا دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ان کو اپنی آنکھوں سے رگڑا۔ اس کے بعد وہ دو زانو ہو کر میرے آگے جھک گیا۔ اس نے میرے قدموں کو ہاتھ لگایا اور پھر ہولے سے ان پر اپنے ہونٹ مس کر دیے۔ میرے پردادا کو بھی ڈمبالا کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، آپیل نے مجھ سے مخاطب ہو کر دھیمی آواز میں کہا۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس نے آپ کو ان حالات میں ہی دیکھا تھا جن حالات میں میں آج تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور نارو کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے اپنی حالت پر کسی قدر قابو پا لیا تھا اور اس کے چہرے سے خوف کے تاثرات کافی کم ہو گئے تھے۔ اپنا کام شروع کرو نارو، نراز نے حکم دیا۔ اب نارو نے ایک عورت کو اشارہ کیا۔ وہ ایک بڑا سا برتن نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی۔ شاید یہ برتن پہلے ہی وہاں کہیں موجود تھا۔ یہ ایک بہت چوڑے منہ کا بڑا سا برتن تھا۔ نارو نے برتن آپیل کے قریب رکھ دیا اور آپیل کو اشارہ کیا۔ آپیل کسی فرمانبردار بچے کی طرح زمین پر لیٹ گیا اور نارو نے وہ برتن اس کی گردن کے نیچے رکھ دیا۔ برتن کا منہ اتنا بڑا تھا کہ آپیل کا پورا سر مع گردن اس برتن کے نیچے آ گیا۔ میں دم سادھے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے ظاہر ہے یہ سب کچھ بالکل نیا تماشا تھا، لیکن وہاں موجود مردوں اور عورتوں کے لیے شاید یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں تھی۔ تاہم وہ سب کے سب بھی خاموشی سے اس منظر کے سحر میں گرفتار نظر آتے تھے۔ پھر نارو اس ہتھیار کو دائیں ہاتھ میں سنبھال کر جو اسے نراز نے لا کر دیا تھا، زمین پر آپیل کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے پوری قوت سے اس ہتھیار کی نوک آپیل کی گردن میں گھسیڑ دی۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
آپیل کے حلق سے نکلنے والی چیخ اس قدر بھیانک تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بسیرا لینے والے بہت سے پرندے گھبرا کر اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے آگے نکل بھاگے اور تاریکی میں ادھر ادھر ٹکرے مارنے لگے۔ دور جنگل میں کئی جانوروں کے تیز بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈھول کی آواز جو اس تمام عرصے میں موقوف رہی تھی ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں بلند ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی شکان عظیم ہے، نراس عظیم ہے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ آپیل کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا تھا، لیکن نارو کے قوی ہیکل جسم نے اسے پوری طرح قابو میں کر رکھا تھا۔ نارو نے اسی ہتھیار سے آپیل کی گردن پر کئی اور زخم لگائے اور خون کی دھاریں بہہ بہہ کر اس برتن میں گرنے لگیں جو آپیل کی گردن کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ نارو نے ذرا سا بھی خون ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ آپیل کا جسم تھوڑی دیر تک پھڑکتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس ظالمانہ اور بیہودہ فعل سے سخت نفرت اور کراہت محسوس ہوئی، لیکن میں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے خاموش رہنے کے۔ میں ان لوگوں کے مقدس رسم و رواج میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر بالفرض میں آپیل کی جان بچا بھی لیتا تو بھی اس سے کیا فائدہ تھا؟ مجھے یہاں کتنے دن رہنا تھا؟ میرے جانے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ لا علمی اور جہالت کا مارا ہوا انسان اس وقت ساری دنیا میں اسی قسم کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ میں بھلا کس کو روک سکتا تھا پروفیسر؟ چنانچہ میں خاموش رہا اور آپیل کا گاڑھا گاڑھا خون برتن میں جمع ہوتا رہا۔ اس کے بعد نارو نے ایک اور عورت کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے ایک اور برتن لے آئی۔ یہ برتن بھی کافی بڑا تھا۔ نارو نے یہ برتن آپیل کی پشت کے نیچے رکھا اور اسی ہتھیار سے اس کی پشت اور پیٹھ میں کئی سوراخ کر دیے۔ پیٹھ اور پیٹ سے بھی خون بہہ بہہ کر بڑے سے برتن میں جمع ہونے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ آپیل کے بدن کا سارا خون نچوڑ لینا چاہتے تھے۔ چاروں طرف بالکل سناٹا طاری تھا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بوڑھی نراس اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی عالم رہا۔ آپیل کے جسم کے سوراخوں سے نکلنے والا سارا خون 2 برتنوں میں جمع کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد نارو کے اشارے پر 2 عورتیں آگے آئیں۔ انہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتنوں کو اٹھایا اور اس بڑے سے برتن میں انڈیل دیا جس میں پہلے مشروب بھرا ہوا تھا اور جو اب خالی ہو چکا تھا۔ اس برتن میں خون ڈال دینے کے بعد پھر کچھ عورتیں کہیں قریب سے ہی بڑے بڑے برتنوں میں پانی بھر کر لانے لگیں اور اس برتن میں ڈالنے لگی تھیں، یہاں تک کہ وہ پورا بھر گیا۔ اب اس میں خون اور پانی کا ایک غلیظ ملغوبہ تیار ہو چکا تھا اور وہ بڑا سا برتن اس سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ نارو نے سب سے پہلے ایک پیالہ اٹھایا، اس میں وہ ملغوبہ بھرا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ بوڑھی نراس کو پیش کر دیا۔ بوڑھی نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ پیالہ پی لیا۔ مجھے اس قدر کراہت محسوس ہوئی تھی کہ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بعد نارو نے دوسرا پیالہ بھرا اور پھر میری طرف بڑھایا۔ میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ عظیم ڈمبالا اپنی مرضی کا مالک ہے، نراس نے کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے مجبور نہ کرو نارو، وہ جو کچھ چاہے گا پیے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں پیے گا، جو چاہے گا کرے گا، جو چاہے گا نہیں کرے گا۔ میرے انکار کے بعد نارو نے وہ پیالہ اپنے منہ سے لگا لیا اور غٹا غٹ کر کے پی گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری عورتوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ سب کے سب اس برتن پر پل پڑی اور پیالے بھر بھر کر پینے لگی۔ آپیل کا مردہ جسم جو خون نکل جانے کی وجہ سے زردی مائل ہو رہا تھا ایک طرف پڑا ہوا تھا، اور عورتیں اس محلول کو پینے میں لگی ہوئی تھیں جس میں آپیل کا خون ملا ہوا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ برتن خالی ہو گیا۔ اگرچہ یہ ایک کراہت خیز منظر تھا پروفیسر، لیکن میرے لیے یہ نیا نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے بھی انسانوں کا خون پیتے دیکھ چکا تھا۔ مجھے شرخونہ بھی یاد تھی جو نوجوانوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے ایک محلول تیار کرتی تھی اور پھر پورے مہینے اسے پیتی تھی۔ لیکن خون پینے کی اس کارروائی کے بعد یہاں جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا اسے دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑا ہی بھیانک مرحلہ تھا۔